اپوزیشن کے سر 2-3 ٹارگٹ ہیں جنوری تک، ہم دیکھتے ہیں نا جنوری سے پھر آگے وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 1 ان ہاؤس چینج، نمبر 2 سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کسی طریقے سے نہ ہونے پائے۔ مسلم لیگ نواز کہہ بھی چکے کہ ہم الیکٹورل کالج جو ہے وہ گڑبڑ کر دیں گے، تو کیا دونوں اہداف سے نمٹنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ میرے خیال سے یہ اپنی جگہ پر دھمکیاں موجود ہیں، جلسے جلوسوں سے حکومتیں بدلہ نہیں کرتی، مگر یہ کہ ان کا پیغام ضرور اس معنی کر کے عام وہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں تو لہذا بڑے غور سے سنو، تو اسی حد تک وہ رہے گا۔ اور ایک بات دوسرے یہ کہ سینٹ کا الیکشن اگر فرض کرو روکیں تو یہ پھر وہ غیر جمہوری اقدام کر رہے ہیں۔ جمہوریت کے اندر اس طرح سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس کے لیے آپ پیپلز پارٹی کو اگر اپنے ساتھ ملا لیں، ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کر لیں، تو کیا نواز شریف کا وزن؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس ماحول کے اندر بڑی گنجائش ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کچھ چیزوں پر ڈائیلاگ ہو جائے۔ بس میں نے یہی کہا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سن کیا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ اتنی پیدا ہو جائے کہ پاکستان کے نقصانات کے اعتبار سے اس کو کم کر لیا جائے، باقی جمہوریت کے اعتبار سے ڈائیلاگ آپ شروع کروانے کا انیشیٹو لیں گے بطور بڑے؟ نہیں، میں سمجھتا یہ ہوں کہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب پولیٹیکل ایگزیکٹو ہیں، اس حکومت کے سربراہ ہیں، اگر وہ کہیں گے تو یقیناً میں کر لوں گا، مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں انیشیٹو ان کی طرف سے۔ آپ تجویز کوئی دیں گے کہ یہ کام کر لیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ہو جائے گی، میں تو کانفیڈنٹ ہوں کہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی کچھ روابط قائم ہو جائیں گے۔ تو جی سر، سندھ گورنمنٹ نے بڑا عجیب و غریب بیان جاری کر دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ جی وہ بنڈل آئی لینڈ اور فلاں پر ہم نے پہلے آرڈیننس منسوخ کریں تو پھر ہم بات چیت کا سوچیں گے، فیڈرل گورنمنٹ سے ہم بات نہیں کریں گے۔ تو ویسے ایک تو یہ بھی ہے بہت ہی غیر آئینی اور بہت ہی انٹینیبل سچویشن ہے، اور وہ غلط سٹینڈ لیا ہے انہوں نے، جو میں ضرور کہوں گا، لیکن ساتھ ہی آپ لوگوں کو بھی ویلر ڈیلر جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ میرا خیال یہ بچیں گے تو ساری سیاست چھوڑنی پڑے گی، سارے ویلنگ ڈیلنگ ہی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، میں یہ بنڈل آئلینڈ اور اس آئلینڈ کے اعتبار سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ دیکھیے اس میں 3 عناصر ہیں، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، ایک پروونشل گورنمنٹ ہے، ایک وہاں کی انوائرمنٹ کے اعتبار سے ہمیں احساس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ انوائرمنٹ کے اعتبار سے میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے تو لا منسٹر سے بات کی، پرائم منسٹر سے بھی بات کی کہ اس میں حساس ہے گورنمنٹ اور اس کو انوائرمنٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ دوسرے رہ گئے دونوں گورنمنٹس کے یعنی اس کی بہتری کے اندر امپلائمنٹ کے اعتبار سے، پاکستان کا نام روشن ہونے کے اعتبار سے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں بھٹو صاحب کیسینو بنا رہے تھے کلفٹن پر۔ اچھا کیا کر رہے تھے؟ میں تو سمجھتا ہوں کیسینو والی کیفیت ہی پاکستان کے لیے غلط تھی، مگر یہ کہ پاکستان کا ایک نام کہ بھئی پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ پاکستان کا امیج بہتر کرے گا، امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا، اس سے بہت سارے طبقات کو فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے اندر میں پریڈکٹ کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ وہی اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کا آپ نے کہا، تو ظاہر نواز لیگ کا تو وہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، تو زیادہ کمفرٹیبل کس میں ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کی جائے کیونکہ وہ اس پارلیمانی سیٹ اپ کا ایک اہم ترین حصہ ہیں، دوسرے بڑے صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کا ساتھ نہیں دیتی تو سینٹ کے الیکشن کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسا الیکٹورل کالج متاثر ہو نہیں سکتا۔ ایک تو سینٹ کے الیکشنز کو اگر آپ کویسچنیبل بنا دیں گے نا تو جمہوریت کا ایک جو روٹین ہے وہ خطرے میں آ جائے گا، تو وہ تو بہت ہی خطرناک کیفیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹی سے روابط رکھنے چاہیے اور بات چیت کر لینی چاہیے۔ دیکھو جب یہ تیل پھینک کر آگ لگانے کے چکر میں کوئی بھی ہو تو کوئی بھی گھر والا جا کر کہے گا کہ یہ اتنے جذبات کے اندر مت آ جاؤ کہ ملک کو نقصان ہو، کول ڈاؤن، تو یہ ہو جائے گا میرے خیال سے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اور سر یہ شہباز شریف صاحب گارنٹر تھے، آخری سوال نواز شریف صاحب کے، ان کے بھی انڈر ٹیکنگ موجود ہے، ہاں، تو ان کو بھی کوئی حرکت کوئی تھوڑا سا ٹائٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بہت عرصہ میں برٹش گورنمنٹ کے بھی پیچھے پڑا رہا الطاف حسین کے حوالے سے، اور میں کہتا رہا کہ یار سارا پیسہ جاتا ہے، تمہیں کیا نہیں معلوم تھا؟ میں کہتا تھا کہ وہاں بیٹھ کر یہ تقریر کرتا ہے، تم کو نہیں معلوم تھا، ان کو سب کچھ، انہوں نے اس کو ٹالریٹ کیا سب کچھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے آپ مشورہ دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی
کلیئر کٹ بات کہنی چاہیے کہ جی میں نے گارنٹی کی تھی, میں نے بھائی کے اوپر غلط بھروسہ کیا اس کے اوپر میں نے کچھ کہہ دیا تھا, تو کسی انداز سے وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کر لینا چاہیے ان کو. ہم ایک بار پھر مشکور ہیں جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا.